عنوان رجب الامرجب میں نیکیوں کا آسان طریقہ ایک رہنما مضمون تعارف رجب الامرجب اسلامی سال کے مقدس مہینوں میں سے ایک ہے وہ مہینہ جسے بہت سے مومن افضل سمجھتے ہیں اور جس میں بندہ اپنے رب کے قرب کے لیے خاص کوششیں کرتا ہے رجب کو توبہ اصلاح نفس اور نیکیوں کی کثرت کا مہینہ مانا جاتا ہے مگر اکثر لوگوں کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے نیکیاں کیسے کریں کن اعمال پر توجہ دیں اور کس طرح روزمرہ کی مصروفیات کے درمیان بھی اصلاح اور عبادت ممکن بنائیں اس مضمون میں ہم رجب الامرجب میں نیکیوں کے آسان قابل عمل اور مؤثر طریقے پیش کریں گے ایسے طریقے جنہیں آپ روزانہ زندگی میں بخوبی اپنا سکتے ہیں چاہے آپ کا وقت محدود ہو یا اپنے ممن ہو رجب الامرجب کی روح اور مقصد رجب کا اصل مقصد دل کی اصلاح اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال و اخلاق کا جائزہ لیں برائیوں سے توبہ کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر نبھائیں رجب میں نیکیوں کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف رسمی عبادات کر لیں بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال ہمارے اخلاق میں تبدیلی لائیں صبر بڑھے سخاوت بڑھے اور تعلقات پیار اور انصاف پر مبنی ہو نیکیوں کو آسان بنانے کے عمومی اصول ایک نیت کی سادگی نیکی کا آغاز صاف نیت سے ہوتا ہے جب نیت خالص ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا ثواب بن جاتا ہے دو مستقل مزاجی بڑی عبادت سے بہتر ہے کہ چھوٹی عادت مستقل رکھی جائے روزانہ کم وقت میں کی جانے والی نیک عادات زیادہ اثر رکھتی ہیں تین اہداف طے کریں ایک ماہ کے لیے چند قابل حصول اہداف مقرر کریں مثلاً روزانہ مخصوص تعداد میں اذکار روزہ کے چند دن صدقہ چار نیکیوں کو روزمرہ میں ضم کریں نیکیوں کو الگ شیڈول میں بند نہ کریں بلکہ انہیں روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں جیسے گھر والوں کے ساتھ مہربانی کام میں ایمانداری وغیرہ پانچ یادداشت اور حوصلہ افزائی اپنے اہداف لکھ لیں اور روزانہ ایک مختصر ریکارڈ رکھیں تاکہ حوصلہ برقرار رہے رجب میں آسان اور مؤثر عبادات عملی رہنما ذکر و تسبیح روزانہ کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ درود 100 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور صبح و شام مختصر اذکار قلبی طور پر فائدہ مند ہیں اگر وقت کم ہو تو روز میں 3 مرتبہ 33 ترقہ اپنائیں صبح اٹھ کر پہلی چیز اللہ کا شکر ادا کریں اور سو جانے سے پہلے 3 منٹ کے لیے اپنے دن کا محاسب کریں یہ معمول آسان لیکن طاقتور ہے کثرت استغفار دل صاف کرتا ہے اور گناہوں کے بوجھ کو کم کرتا ہے ہر نماز کے بعد اور دن میں کم از کم 10 مرتبہ استغفر اللہ کہنا بہت آسان طریقہ ہے اگر روزانہ دن کے کسی مخصوص وقت پر استغفار کی عادت بنائیں تو یہ آہستگی سے آپ کے اخلاقی تقاضے بدل دے گا نوافل اور دعا ہر نماز کے بعد 2 رکعت نوافل کم از کم 1 رکعت اگر وقت کم ہو تو کافی ہیں نوافل میں دل کی بات اللہ سے کریں رجب میں مشہور دعاؤں اپنی دل کی دعاؤں میں مستقل رہیں صبح رات ایک مخصوص وقت مقرر کریں تاکہ دعا مستقل ہو روزے اگر ممکن ہو تو رجب میں چند نفلی روزے رکھیں ہر روزہ ایک عظیم عمل ہے مگر اگر پورا دن روزہ مشکل ہو تو آدھا روزہ مثلاً صبح کی عبادت دن کے وقت مخصوص نفل مختصر رواداری سے روزے کا ارادہ کریں اگر کسی دن روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو کم از کم نوافل استغفار اور صدقہ میں اضافہ کر صدقہ و خیرات رجب میں اپنے خرچ میں سے چھوٹی صدقات دیں روزانہ ایک چھوٹا حصہ کھانے کی قیمت ضرورت مند کو 1 کپ چائے کسی کی ضرورت مندانہ مدد نیکی کا آسان ذریعہ ہے اگر رقم محدود ہو تو وقت مشورہ لوگوں کی مدد کرنے کو صدقہ سمجھی مثلاً کسی بزرگ کا راستہ پکڑ کر نکالنا غریب بچے کو سکول کے لیے مدد کرنا وغیرہ اچھے اخلاق اور تعلقات رجب میں نیکیوں کا بڑا حصہ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق میں ہے گھر والوں ساتھیوں پڑوسیوں سے حسن سلوک کریں یہ نیکیاں فوری طور پر دل میں سکون دیتی ہیں اور اجر کا ذریعہ بنتی بت چغلی اور جھگڑے سے پرہیز کریں اگر کسی سے اختلاف ہو تو صلح کی کوشش کرے عمل منصوبہ برائے روزانہ آسان روزمرہ روٹین یہ منصوبہ ایسی مصروف زندگی والوں کے لیے ہے جو چھوٹے مگر مستقل عمل چاہتے ہیں صبح فجر کے بعد 2 رکعت نوافل اگر نہ ہو تو کم از کم 5 منٹ ذکر صبح اٹھ کر شکرانہ اور مختصر استغفار 10 مرتبہ اہل خانہ سے مہربان گفتگو ایک اچھا کلمات خیر کا تبادل دن کے دوران کسی بھی وقت 10 مرتبہ استغفر اللہ
کام کے دوران ایمانداری جھوٹ سے بچاؤ، دوسروں کی حقوق کا خالصوٹی صدقات مدد کے مواقع تلاش کریں، راستہ دکھانا، چیز اٹھانے میں مدد وغیرہ۔ شام مغرب کے بعد 2 رکعت نوافل نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے قرآن کی تلاوت، دن کا محاسبہ، اچھے اور کمزور پہلاہے پر غور، اگلے دن کے لیے بہتری کے عہدی فیتہ کرات، نماز عشاء کے بعد درود و ذکر کا معمول 20-50 مرتبہ، 5 منٹ خاموشی میں اللہ سے دل کی باتیں، معافی مانگنا، رات کو سونے سے پہلے دل میں نیکی کا ارادہ رکھیں، مثلاً اگلے دن کسی شخص سے معاف کر دوں گا، کسی کو نصیحت کروں گا۔ آسان نیکیاں جن کا اثر بڑا ہوتا ہے، 1 مسکراہٹ، کسی پر مسکراہٹ کرنا صدقہ ہے اور رجب میں آسان نیکی ہے۔ 2 اچھا لفظ، جھڑکنے کے بجائے نرم لہجہ اختیار کریں، 1 اچھا لفظ کسی کا دن بدل دیتا ہے۔ 3 مدد کرنا، چھوٹی مددیں، دروازہ کھول دینا، سامان اٹھانے میں ہاتھ بٹانا وغیرہ۔ 4 دعا کرنا، کسی کے لیے خیر کی دعا کرنا، خاص طور پر والدین، استاد اور دوستوں کے لیے۔ 5 ماحولیاتی اچھائی، کچرا نہ پھینکنا، پودا لگانا، یہ بھی نیکی کی شکلیں۔ آؤ خاندان اصلاح اور بچوں کی تربیت، رجب میں گھر کو روحانی ماحول بنا، بچوہے کو سادہ انداز میں رجب کی اہمیت بتائیں، ان کے ساتھ مختصر اذکار پڑھیں اور ان کے اچھے کاموں کی تعریف کریں، بچوں کو چھوٹی ذمہ داریاں دیں، جیسے والدین کے لیے پانی لانا، گھر کی صفائی میں ہاتھ بٹانا، انہیں نیکی اور شراکت کی اہمیت سکھاتا ہے۔ روحانی کتابیں اور مباحث، رجب کے دوران مختصر دینی کتب آن لائن لیکچر سے فائدہ اٹھائیں، مگر یاد رکھیں کہ مطالعہ کا مقصد علم کا غرور نہیں بلکہ عمل میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ روزانہ 15-30 منٹ مطالعہ اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش زیادہ مفید ہے، بجائے اس کے کہ آپ صرف پڑھتے رہیں۔ توبہ اور اصلاح باطن، رجب اصلاح نفس کے لیے بہترین موقع ہے، پرانی گناہوں کی معافی مانگیں، دل کی جھانک کر دیکھیں کہ کون سے عادات بدلی جانی چاہیے۔ توبہ کا طریقہ سادہ ہے، پشیمانی، استغفار، اس گناہ سے دور رہنے کا پکا ارادہ، اور اگر کسی کا حق ضائع کیا گیا ہو تو اس کا ازالہ، معافی طلب کرنا مشکل حالات میں آسان نیکی، اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے یا مالی مسائل ہیں تو چھوٹی نیکیوں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ 1 مسج کر کے حوصلہ دینا، کسی کو کھانے پر مدعو کرنا، کسی کے لیے دعا کرنا۔ یاد رکھیں کہ رجب کا مقصد سخت خود کو ستانا نہیں بلکہ نرمی اور محبت کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ سوشل میڈیا اور رجب، سوشل میڈیا پر نیکی پھیلائیں، مفید اسلامی اقتباسات، ہمدردی کے پیغامات اور دوسروں کی مدد کے مواقع شیئر کریں، مگر افواہوں اور غیر تصدیق شدہ معلومات سے بچیں۔ آن لائن ماحول میں بھی ادب اسلامی ادا کریں، ادب، احترام اور صبر برقرار رکھیں، مشترکہ عبادات اور جماعتی کوششیں، اگر ممکن ہو تو رجب میں اہل محلے، دوستوں خاندان کے ساتھ مل کر نیکیوں کا اہتمام کریں، مثلاً مشترکہ درود تلاوت، قرآن کا گروپ مل کر کسی ضرورت مند کی مداجتما، کوششیں حوصلہ بڑھتا ہے اور نیکی کا سلسلہ دیر پا بنتا ہے، مستمری اور جائزہ۔ رجب ختم ہونے کے بعد بھی کوشش کریں کہ کچھ نیکیوں کو مستقل رکھیں، جو عادات اپنے رجب میں اپنائیں ان میں سے کم از کم 2 کو مستقل بنا لیں، جیسے روزانہ استغفار، ہفتے میں 1 بار صدقہ۔ ہر ہفتے اپنے اہداف کا جائزہ لیں اور چھوٹے چھوٹے اہداف طے کریں۔ حتمی پیغام، سادگی میں عظمت، رجب رجب میں نیکیوں کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اب سادہ، حقیقی اور مستقل اعمال کو اپنا لیں۔ بڑے بڑے اہداف اچھے ہیں مگر عموماً مستقل چھوٹے اعمال ہی انسان کو بدلتے ہیں۔ دل کی نیت خالص رکھیں، دوسروں کے ساتھ مہربان رہیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جگہ دیں، یہی راستہ آپ کو رجب کے روحانی مقصد تک پہنچائے گا، ایک بہتر انسان، بہتر رشتے اور اللہ کے قریب دل۔ دعا مختصر مجموعہ، یہاں چند مختصر دعائیں شامل کی جا رہی ہیں جنہیں آپ رجب میں پڑھ سکتے ہیں۔ 1 اللہ مجھے اپنے قریب کر دے، میری دل کی اصلاح فرما دو۔ رحمان مجھ سے میری غلطیوں کو معاف فرما اور مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ 3 اللہ میرے اہل خانہ کو سلامت رکھ اور ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ خلاصہ، رجب رجب ایک موقع ہے اصلاح نفس اور نیکیوں کے مستقل رستے اپنانے کا، نیت کو صاف رکھیں، چھوٹے مگر مستقل اعمال اپنائیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں اخلاق و عمل کے ذریعے نیکی کو فروغ دیں۔ رجب کے دن بھلے کم ہوں مگر اگر اپنے سچائی، محبت اور عمل سے اسے گزارا تو یہ مہینہ آپ کے لیے زندگی بدل دینے والا ثابت ہوگا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آپ کے نیک ارادوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کا خلاصہ، ایک روزانہ عمل کا شیڈول پرنٹ ایبل
آپ بچوں کے لیے آسان سرگرمیوں کی فہرست بھی بنا دوں، بتائیں آپ کون سا اضافی مواد چاہیں گے؟ رجب الامرجب میں نیکیوں کا آسان طریقہ تعارف۔ رجب الامرجب اسلامی قمری سال کا ایک بابرکت مہینہ ہے جسے علماء و محدثین نے خاص اہمیت دی ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور نزدیک ہونے کا بہترین موقع سمجھا جاتا ہے، اسی لیے مومن اس مہینے میں اپنی عبادات اور نیک اعمال میں اضافہ کرتا ہے تاکہ روحانی طور پر مضبوط ہو اور اللہ کے قریب پہنچ سکے۔ اس مضمون کا مقصد رجب الامرجب میں نیکیوں کے آسان عملی اور قابل عمل طریقے بتانا ہے تاکہ ہر فرد چاہے وہ مصروف ہو یا غیر مصروف بآسانی اس مہینے کے ثمرات حاصل کر سکے۔ رجب الامرجب کی فضیلت اور تاریخی پس منظر۔ اسلامی روایات میں رجب کا مہینہ متعدد فضائل کے ساتھ آیا ہے۔ یہ مہینہ عموماً جنگوں اور خون ریزی سے پاک مانا جاتا ہے اور اسی لیے بعض روایات میں اس کو حرمت رجب کہا جاتا ہے۔ بہت سی اسلامی روایات میں رجب کو اللہ کے قریب ہونے، توبہ و استغفار کے مواقع اور نفلی عبادات کی کثرت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کی روح کو سمجھیں اور اپنے معمولات میں تھوڑی سی ترمیم کر کے نیک اعمال میں اضافہ کریں۔ نیکیاں اختیار کرنے کا عمومی طر کارنیکیوں کے لیے بنیادی ڈھانچہ درج ذیل نکات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ نیت کی خالص برقرار رہنے والی چھوٹی عادات، وقت کی قید اور معاشرتی اور اخلاقی پہلوؤں کی بہتری۔ بڑے بڑے اعمال اگر مستقل نبھائے جائیں تو اثر بخش ثابت ہوتے ہیں، مگر اگر شروع میں ناممکن حد تک بڑے اہداف رکھے جائیں تو وہ اکثر ناکامی سے ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے آسان روزمرہ اور قابل عمل طریقے اختیار کرنے کی صفائی ہر نیک عمل کی بنیاد نیت ہے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رجب الامرجب میں ہر عمل سے پہلے نیت کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کریں۔ مثال کے طور پر صبح ایک مختصر نیت کریں، اے اللہ، میں تیرے لیے رجب کے روز نیکی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ معمول بنائیں۔ کنسسٹنسی، روزانہ معمول قائم کریں، چاہے وہ چند منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمسکل چھوٹے اعمال بڑے سنگ میل بنتے ہیں۔ آسان اہداف مقرر کریں، ہر دن کے لیے چھوٹے اہداف مقرر کریں۔ مثلاً 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، روزانہ ایک آیت، روزانہ 10 بار استغفار وغیرہ۔ رجب الامرجب میں آسان اور مؤثر نیکیوں کے طریقے ایک مختصر مگر باقاعدہ اذکار و اذکار، صبح اور شام کے اذکار معمول میں ڈالیں۔ ہر دن صرف 5-10 منٹ نکال کر تسبیح، ذکر اور استغفار کریں۔ اس میں آپ درج ذیل شامل کر سکتے ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا مختصر تسبیح، استغفار، استغفار اللہ، کم از کم 33 مرتبہ درود پاک کی کچھ مقدار۔ یہ چھوٹا سا وقفہ دن بھر کے لیے دل کو تازگی اور سکون دیتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ 2 روزانہ ایک پارہ مختصر سورت پڑھنا۔ اگر پورا قرآن روزانہ ممکن نہ ہو تو رجب میں روزانہ کچھ آیات ایک مختصر سورت پڑھنے کو معمول بنا۔ مثال کے طور پر سور اخلاص، سور الفلق، سور الناس کا روزانہ پڑھنا۔ اگر آپ وقت نکال سکیں تو روزانہ ایک پارہ چند صفحات بھی پڑھ سکتے۔ آورین کا پڑھنا اور اس پر غور کرنا دل میں روشنی لاتا ہے۔ 3 نفلی نمازیں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ رجب الامرجب میں تہجد، وتر اور نفل نمازوں کو بڑے خاص طور پر رات کا کچھ حصہ اللہ کے حضور گزاریں، چاہے وہ 15-20 منٹ بھی ہوں۔ نفل نمازیں روح کو سکون دیتی ہیں اور انسان کے نفس کو تسکین پہنچاتی ہیں۔ 4 روزانہ استغفار اور توبہ، ہر روز کم از کم 7 دفعہ تہجد دیگر اوقات میں استغفار کریں۔ استغفار روح کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ رجب کا مہینہ توبہ کے لیے بہترین وقت ہے۔ اپنے ماضی کے گناہوں پر سچائی سے نادم ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ 5 نفلی روزے اگر صحت اجازت دے۔ رجب الامرجب میں چند نفلی روزے رکھنا مستحب ہے۔ اگر مستقل روزے مشکل ہوں تو 1-2 دن کے روزے رکھیں۔ روزہ نفس کو قابو میں کرتا ہے اور بندے کے ایمان میں تازگی لاتا ہے۔ روزے کے ساتھ نیت کا خالص ہونا بھی ضروری ہے۔ 6 صدقہ و خیرات، رجب میں صدقہ دینا بہت ثواب کا باعث ہی چیوٹی چھوٹے اعمال خیر جیسے کسی کا بھوکا پیٹ بھرنا، ضرورت مند کی مدد، کسی غریب کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھانا، یہ سب آسان مگر مؤثر طریقے ہیں۔ اگر مالی استطاعت کم ہے تو مسکراہٹ، نیک لفظ مدد کے لیے وقت نکالنا بھی صدقہ کا درجہ رکھتا ہے۔ 7 اخلاق حسنہ اور تعلقات میں بہتری، رجب الامرجب میں اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں۔ غصہ کم کریں، معاف کر دیں، دل کو نرم رکھیں۔ ایک سادہ سا
معاف کرنا ہوا کسی سے نرمی سے بات کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ 8 علم و تدبر اسلام میں علم حاصل کرنے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ رجب میں روزانہ تھوڑا وقت علم دین کوئی مفید اسلامی کتاب پڑھنے میں گزاری۔ ایک چھوٹی سی کتابتی مختصر مقالہ پڑھ کر اس پر غور کر۔ اس سے ایمان مستحکم ہوتا ہے اور عمل پر اثر پڑتا ہے۔ نو خاندان اور بچوں کو تربیت دیں۔ رجب میں بچوں کو چھوٹے چھوٹے دینی اعمال سکھائیں، مثلا روزانہ اذکار، چھوٹی آیات حفظ کرنا، نیکیوں کی کہانیاں سنانا۔ اس سے بچوی کے دلوں میں ایمان کی شروعات ہوتی ہے۔ 10 نفسیاتی صحت اور مراقبہ، روحانی اور ذہنی صحت کا خیال رکے نماز کے ساتھ دل کی سچائی، مراقبہ اور ذہنی سکون کے طریقے اپنائیں۔ کچھ منٹ گہری سانسیں لیں، اللہ کے اسما پڑھیں اور دل کو سکون دیں۔ عملی روٹین، ایک مان رجب کے لیے روزانہ کا منصوبہ بہت آسان۔ یہ منصوبہ عام لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو مصروف بھی ہوں مگر رجب کے ثمرات چاہتے ہوں۔ صبح جلدی اٹھیں، فجر کی نماز کے بعد 5 منٹ تسبیح شکریہ، دن میں ایک بار 10 منٹ قرآن اسلامی مطالعہ سے پہر کم از کم 10 مرتبہ استغفار، شام گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، مختصر نیکی مدد خیرات، رات 15-30 منٹ نفل نماز، اذکر ہفتے میں ایک دن نفلی روزہ اگر ممکن ہو۔ یہ معمول نہایت آسان اور قابل عمل ہے، اسے اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں اور دیکھیں کہ کیسے آہستگی سے آپ کی روح میں تبدیلی آتی ہے۔ عام رکاوٹیں اور ان کا حل، مصروفیت حل، چھوٹے وقفے بنائیں، ہر وقفہ 5-10 منٹ کافی ہوتا ہے۔ موبائل الرٹ سیٹ کریں تاکہ آپ کو وقت یاد رہے۔ ثابت مزاجی کا فقدان حل، ایک سپورٹ پارٹنر تلاش کریں، خاندان کا فرد دوست جو آپ کی حوصلہ افزائی کرے۔ علم سمجھ نہ ہونا حل، مختصر آگاہی حاصل کریں، مقامی مدرسہ آن لائن لیکچر مختصر کتابیں مددگار ہو سکتی۔ رجب میں نیکیوں کے روحانی و دنیاوی فوائد، دل کی تسکین اور اندرونی سکون، رشتہ داریوں میں بہتری اور معاشرتی قبولیت، گناہ کی معافی اور نفسیاتی آرام، مستقل اچھے عادات کا قیام جو پورے سال کا حصہ بن سکتی ہیں۔ قصص و مثالیں، مختصر اسلامی تاریخ میں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے مخصوص مہینوں میں عبادات بڑھا کر اپنی زندگی بدل لی۔ رجب بھی اس قسم کے تجربات کا مہینہ ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے اقدامات بڑے نتائج دیتے ہیں۔ خلاصہ، رجب میں نیکیوں کا طریقہ آسان، عملی اور مستقل عادات پر مشتمل ہونا۔ چاوند کی صفائی، چھوٹے مگر مستقل اعمال روزانہ کے لیے، مختصر منصوبہ، توبہ اور استغفار، یہ سب مل کر انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اس مضمون میں دیے گئے آسان طریقے ہر مومن کے لیے قابل عمل۔ دعا کلمات، اے اللہ ہمیں رجب کاف بڑیے مہینے میں سچونیت، ثابت قدمی اور نیکیوں کی قبولیت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت کر اور ہمیں اپنے راستے پر قائم رکے۔ میں اگر 5 اب چاہیں تو میں اس مضمون کو مخصوص ساخت، مثلا بچوں کے لیے آسان زبان خطبے کا انداز سوشل میڈیا پوسٹس کے حصوئی میں تبدیل کر دوں۔ کیا اب چاہتے ہیں کہ میں اب اسے کسی مخصوص شکل میں ترتیب دوں؟ رجب میں نیکیوں کا آسان طریقہ، الفاظ کے قریب اردو مقدمہ۔ رجب اسلامی تقویم کے مقدس مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ مہینہ مومن کے لیے رحمت، توبہ اور اپنی عادتیں درست کرنے کا بہترین وقت یہ ہے۔ نیکی بڑے اعمال سے تو بڑھ کر ہوتی ہے مگر چھوٹے پردوام اور آسان عمل روزمرہ زندگی میں زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ اس مضمون میں آپ کو رجب میں نیکیوں کے آسان اور عملی طریقے بتاؤں گا جنہیں آپ اپنی روزمرہ زندگی میں آسانی سے شامل کر سکتے ہیں، بھاری عبادات کے دباؤ کے بغیر مگر مخلصی اور استقامت کے ساتھ۔ رجب کی مختصر اہمیت، رجب کو مسلمانوں نے احترام سے دیکھا ہے۔ بعض روایات میں اسے مرم اللہ اور مقدس مہینوں میں سے قرار دیا گیا ہے، اگرچہ فقہی مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کون سی مخصوص عبادات واجبہ مسنون ہیں، مگر عمومی رو یہ ہے کہ یہ مہینہ توبہ، تقرب الہی اور گناہوں سے باز آ جانے کا وقت ہے، اس لیے اس مہینے میں چھوٹی مگر مستحکم نیکیاں اختیار کرنا بہت مفید ہے۔ نیکیوں کا بنیادی اصول کم مگر باقاعدہ۔ سب سے پہلی اور اہم نصیحت یہ ہے، کم مگر باقاعدہ۔ عموماً لوگوں کا دماغ بڑے منصوبوں پر جاتا ہے جنہیں بعد میں ترک کر دیتے۔ رجب میں ہدف چھوٹا رکھیں مگر اس میں روزمرہ استقامت رکھیں۔ مثال کے طور پر روزانہ 2 رکعت نفل، صبح و شام 5 بار استغفار، ہر روز 1 سورت 10 آیات قرآن کی تلاوت جیسی عادات طویل مدت میں بہت بڑا اثر ڈالتی۔ روزمرہ عملی منصوبہ، آسان روٹین،
یہ روٹین اب کے روزمرہ شیڈول میں آسانی سے سما سکتی ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد 1-2 رکعت نفل شکر قنوت اگر آپ کر سکتے ہیں 10 مرتبہ است غفنرا اللیے اور 10 مرتبہ سابحین الین مختصر ذکر 3 صبح کی نماز کے بعد قرآن کی 5-10 آیات تلاوت دن کے دور ان ایک چھوٹے وقفوں میں 3 مرتبہ درود پاک 11 مرتبہ روزانہ ایک اچھا عمل جیسے کسی کے مسائل میں مدد کسی کا راستہ ہموار کرنا ایک مسکراہٹ دینا 3 اگر ممکن ہو تو روزانہ تھوڑی سی صدق نیت ایک چھوٹا کھانا کسی کو دینا ضرورت مند کو رقم دے شام نماز اسرا مغرب کے بعد 1-2 رکعت نفل شکر دعا 2 استغفار اور دعائیں کم از کم 10 منٹ خاموشی میں اللہ سے بات کریں 3 رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ است غفنرا اللیے اور 11 مرتبہ درود پاک نوٹ یہ صرف مثالیں ہیں اپنی سہولت کے مطابق نمبر کم از زیادہ کریں مگر روزانہ کچھ نہ کچھ مقرر رکے مخصوص آسان اعمال جو رجب میں کیے جا سکتے ہیں یہ ذکر و استغفار ہر وقت ممکن ذکر اور استغفار وہ عبادات ہیں جو کہیں بھی اور کسی بھی وقت کی جا سکتی ہیں کام کے دوران چلتے ہوئے آرام کرتے وقت چند آسان اذکار است غفنرا اللوائے استغفار روز میں بار بار سابحین اللان علیہ مدال نلوان اللعا اکبیرہ تھوڑی سی مقدار میں مگر باقاعدگی سے درود پاک کم از کم 3-11 مرتبہ روزانہ 2 قرآن کی روزانہ مختصر تلاوت روزانہ 5-20 آیات بھی مستقل طور پر پڑھ لیں مستقل قاری ہونا ایک بڑی برکت ہے اگر پورا پارا مشکل ہو تو روزانہ فرض نماز کے بعد چند آیات یاد کریں سمجھ کر پڑھ 3 خصوصی نفل نمازیں آسان شکل ہر روز 2 رکعت نفل نیا معمول بنائیں اس میں آپ اللہ سے اپنی حاجتیں اور گناہوں کی معافی مانگ سکتے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو رات میں 4 رکعت تہجد نصف تہجد بھی شامل کریں مگر اگر نہیں تو کم از کم 2 رکعت روزانہ کریں 4 روزانہ دعا مختصر مگر خلوص کے ساتھ ایک مختصر مگر مخصوص دعا مقرر کریں مثلا صبح میں کہیں اے اللہ اس رجب میں مجھے تیری طرف قریب کر دے میرے گناہ معاف فرما اور میرے دل میں نیکیاں بڑھا دے دن میں جب بھی وقت ملے اسی دعا کو دہرا لے 5 نیکی میں دوسروں کی شمولیت اپنے خاندان کو بھی اس عمل میں شامل کریں بچوں کے ساتھ قرآن کی مختصر صورتیں پڑھنا والدین کے لیے دعا کرانا خاندان کے ساتھ روزانہ مل کر چند اذکار کرنا یہ نہایت مفید ہوتا ہے 6 صدقہ اور احسان چھوٹا مگر مسلسل صدقہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی رقم دے روزانہ ایک چائے آبس کرایہ کسی ضرورت مند کو دے دیں رشتہ دار کی چھوٹی ضرورت پوری کریں اس کا بنیادی مقصد دل کی سخاوت کو جگانا ہے 7 اخلاقی اصلاحات چھوٹے عہد رجب میں ایک عہد کریں مثلا میں ہر جھگڑے میں پہلا قدم صلح کا کروں گا میں کسی کے حق میں جھوٹ نہیں بولوں گا یہ عہد چھوٹا مگر مستقل اثر رکھتا ہی روزانہ اس عہد کو یاد رکھنا کافی ہے نیکیوں کو آسان بنانے کے طرح کار عادات کو راؤٹین میں ڈالیں نیک عمل تب تک برقرار رہتے ہیں جب وہ عادت بن جائیں مثال کے طور پر نماز فجر کے بعد 2 رکعت نفل کو مخصوص جگہ پر پڑھیں سونے سے پہلے استغفار کو لازمی معمول بنا لیں 2 وقت اور جگہ مقرر کریں کسی بھی عمل کو وقت کے ساتھ جوڑ دیں جیسے صبح اٹھ کر 5 منٹ ذکر کھانے کے بعد قرآن کی تلاوت جگہ بھی مخصوص ہو تو بہت بہتر ہے گھر کا ایک چھوٹا گوشہ عبادت کے لیے مخصوص کریں 3 موبائل /مالفنڈر استعمال کریں اگر آپ بھول جاتے ہیں تو موبائل الرٹ نوٹیفیکیشن رکھ لیں یہ آپ کو معمول پر قائم رکھے گا لیکن زیادہ نوٹیفیکیشن سے پریشان نہ ہوں صرف چند کیلنڈر الارمز کافی ہیں 4 ساتھ مل کر کریں کسی دوست خاندان کے ساتھ نیکی کو روزانہ کا ہدف بنا آپ دوسرے کو یاد دہانی کرنا اور کامیابی کا اشتراک حوصلہ بڑھاتا ہے 5 چھوٹے ہدف رکھیں بڑے اہداف مشکل ہوتے ہیں مثلا پورا قرآن پڑھوں گا اس کے بجائے ہر روز 5 آیات پڑھوں گا چھوٹا ہدف قابل حصول ہوتا ہے اور کامیابی کی فریکوینسی بڑھتی ہے رجب میں مخصوص دعائیں اور اذکار آسان مثالیں ذیل میں چند مختصر اذکار اور دعائیں ہیں جو آپ آسانی سے روزمرہ شامل کر سکتے ہیں 1 استغفار اللواموے اغفنرلنگ صبح و شام 2 درود پاک اللواموے سلن اویل مائموید روزانہ چند بار 3 سادہ دعا اے میرے رب مجھے ہدایت عطا فرما اور میرے دل کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے صبح رات میں 4 قرآن کی مختصر تلاوت کے بعد بوئے نیات کے بوئلم نویا ان دعا کے الفاظ آسان اور جامع رکے نو
مخصوص طویل دعاؤں مخصوص روایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے علماء معتبر مراجع سے رہنمائی لیں اگر آپ کو شکوک ہوں ہمارا مقصد آسان اور عام طریقے پیش کرنا ہے جو ہر مومن اپنی حالت کے مطابق کر سکے رجب میں روزمرہ مشکلات اور ان کا حل کبھی کبھی روزمرہ زندگی ملازمت گھر کے کاموں کی وجہ سے عبادات میں تسلسل برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے چند آسان حل وقت چھوٹا رکھیں 2-3 منٹ کا ذکر بھی بہت معنی رکھتا ہے ملازمت کے دوران نماز کے وقفے میں استغفار کریں بچے گھر والوں کے ساتھ عبادت کو تفریح بنا دیں مثلاً بچوں کو قرآن سکھانا کھیل کی صورت میں اگر تھکن ہو تو سیدھی نیت رکھیں اور کم از کم دل سے دعا مانگیں نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے عمل مسئل 7 دن کا آسان پلان یہ پلان آپ کو شروعات کرنے میں مدد دے گا دن 1 صبح 2 رکعت نفل 10 مرتبہ استغفار دن 2 قرآن کی 5 آیات روزانہ ایک چھوٹی صدقہ دن 3 روزانہ 3 بار درود پاک کسی کا غم بانٹیں دن 4 2 رکعت نفل اپنے کسی رشتہ دار سے صلح کی کوشش دن 5 دن بھر میں کم از کم 5 مرتبہ ذکر علاؤدین 6 قرآن کی تلاوت کے بعد ایک خصوصی دعا مختص کریں دن 7 ہفتے کا جائزہ لیں کیا بہتر ہوا کون سی عادت باقی رہ گئی اگلے ہفتے کو اسی بنیاد پر مضبوط کر رجب کے بعد بھی نیکیوں کا تسلسل رجب اختتامی مہینہ نہیں بلکہ یہ آغاز ہے اگر اپنے رجب میں چھوٹی عادات اپنائیں تو شوال رمضان تک انہیں برقرار رکھنے کی کوشش کریں رجب میں جو عادات اپنے بنائیں وہ ادن عمل بن سکتی ہیں مستقل مزاجی اصل کامیابی ہے اخلاقی نیکیوں کی اہمیت عبادت اور ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اخلاقی بہت ضروری ہیں سچائی امانت ہمدردی اور صبر یہ وہ خصوصیات ہیں جو اللہ کے قریب لے جاتی اور جب میں ہر روز ایک اخلاقی عمل پر کام کریں جھگڑے میں میانہ روی اختیار کریں کسی کا حق ادا کریں خاموشی سے کسی کی مدد کرنجہ اور دعارجب الامرجب ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب جائیں نیکیوں کا بہترین طریقہ وہ ہے جو ہمارے لیے آسان مستقل اور خلوص سے بھرا ہو بڑے بڑے مقاصد اچھی بات ہے مگر چھوٹے قدم جو ہر روز اٹھیں وہی دائمی تبدیلیاں لاتے ہیں اس مہینے میں اپنی کوشش کو خلوص نیت سے جوڑیں اور ہر دن کا آغاز اللہ سے مدد مانگ کر کریں میری دعا ہے اے اللہ ہمیں رجب الامرجب کی قدر کرنے اور اس میں نیکیاں اپنانے کی توفیق عطا فرما ہمارے اعمال میں خیر اور استقامت دے اور ہمیں ہر برائی سے بچا آمین اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو ایک خوبصورت طرز تحریر میں ترتیب دے کر پرنٹ فرینڈل PDF بنا دوں اس کے لیے مخصوص دعاؤں کا ایک مختصر پمفلٹ تیار کر دوں جو آپ روزانہ بطور چارٹ استعمال کر سکیں بتا دیں میں کون سا فارمیٹ بناؤں